بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور جمعہ کا دن جس طرح اللہ کے لیے خاص ہے، ویسے تو ساری اللہ کی خاص دن ہے، کوئی پکڑ ہی نہ میری اس بات پہ کر لے، لیکن کچھ چیزوں کی پر فضیلت ہوتی ہے. جیسے کہ پیر کا دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے. جمعہ کا دن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، جمعرات کا دن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی شب اگر آپ کو وہ طاق رات مل جائے تو یہ بڑی مبارک ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے جمعہ کا انتخاب کیا ہے لوگوں کے لیے باقی سارے دنوں کی طرح آج خاص طور پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ وہ باتیں، وہ گفتگو جو کہ آپ تک ویسے پہنچنی جو ہے وہ مشکل ہو، وہ اس کی رسائی بھی آپ تک ہو، کیونکہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ چل رہا ہوگا اور ڈاکٹر صاحبہ کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. آج ہمارے ساتھ جناب جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کی خصوصیت جو ہے وہ بہت سوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ آپ کو غذا کے ساتھ آپ کا علاج بتاتی ہیں. اور وہ جو تمام، میں سوچتا ہوں اور اللہ سے کبھی کبھی یقین کیجئے، بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، فجر کے وقت کبھی کبھی نا جب یاد آ جائے کہ آج ڈاکٹر ساحر سے ملاقات ہونی ہے تو ڈاکٹر ساحر چاولہ کے ساتھ اگر ملاقات ہونی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میاں، ہم نے جو وہ مارننگ شو میں لوگوں کو غلط فہمی اور غلط باتیں بتائی ہوئی ہیں، ہمیں اللہ معاف کرے اور خدا کرے کہ ڈاکٹر چاولہ کو یہ باتیں کبھی یاد آئے نہ، کہیں ہمارے منہ پہ نہ پوچھ رہے کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا اور آپ نے اس کو یہ کہہ کے بتایا تھا. بہرحال جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر چاولہ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. اور جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم غلام حیدر ساقی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم ساقی بھائی، آپ نے السلام. وزن کیوں اتنا لوز کیا؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں. یہ شاہ صاحب، یہ آج کا موضوع اور ٹاپک بھی یہی ہے کہ کم کھانا. آج تو بچوں کا موضوع ہے. تو بچوں سے یہ کام اس عمر میں بچے نہیں آئے گا نا. اچھا جی، کم کھانا، کم کھانا ایکٹیویٹی. یہ ہدایت آپ کو مل گئی ہے، یعنی کہ کم کھانا ہے. اور یہ کس نے ہدایت دی آپ کو؟ یہ آئیڈیا آیا اچانک، بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کم کھانا چاہیے، تندرستی جو ہے اس میں. اچھا، جو نہیں ہو رہے ان کا مطلب ان کو اچانک خیال نہیں آ رہا، ان کو آنا چاہیے اور بہت ضروری ہے. اور دیکھیں نا، وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جو کمزور مومن ہے طاقتور مومن سے وہ کمتر ہے، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا جو دین کے کام میں چستی اور ایکٹیونیس کے ساتھ کام کرے گا وہ طاقتور مومن ہے. اس کا یہ مطلب یہ نہیں جس کی پاور زیادہ ہے، جس کے ڈولے تگڑے ہیں، جو کھاتا پیتا زیادہ نہیں. جو مطلب جس میں ایکٹیونیس بہت زیادہ ہو، تو وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صحت کے اعتبار سے دبلے پتلے بھی ہوں اور اپنی صحت اور کھانے پینے میں دھیان رکھیں. میں نے حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات کے اوپر بالکل یقین کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس پورے فلور کے اوپر سب سے زیادہ بڑا مومن جو ہے وہ ڈاکٹر چاولہ ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ کی نظر ان سے بڑا چاولہ کوئی نہیں ہے مومن، اور جتنی ایکٹیو اور انرجی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، آج خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہیں گے، بہت سی مائیں جو ہیں وہ یہ رسپونڈ کرتی ہیں کہ جناب ہمارا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے. بچے بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، ماؤں کو لگتا ہے کھاتا نہیں ہے. بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے بیٹھنے یا چلنے تک کیا سیکوینس ہونی چاہیے اس کی ڈائٹ کی؟ دیکھیے، 6 مہینے سے کتب صاحب 2 سال کے بیچ بچے کی جو غذا کی ریکوائرمنٹ ہے، نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس، میکرو کے ساتھ ساتھ جو کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ ہے، مائکرو وائٹامنس اور منرلز جو کہ زیادہ مشکل ہے اس کا حساب رکھنا، وہ اتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے کہ اکثر مائیں اس کسوٹی پر جو ہے وہ پوری نہیں اتر پاتی کہ انہوں نے ان کو جو ہے پراپر طریقے سے نیوٹریشن دینی ہے. اس کی وجہ سے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اکثر جب ہم یہ لفظ میل نیوٹریشن بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر نیوٹریشن ہے، یعنی جو دبلا ہے، پتلا ہے، انڈر ویٹ ہے، وہ اس چیز کا ہے. اوبیسٹی، موٹاپا، اس کو بھی آپ میل نیوٹریشن کہتے ہیں. آپ کے بچے کی جو ایپیٹائٹ ڈیکریز ہو رہی ہے، آپ کا بچہ جو کھا نہیں رہا، اس کی غلطی مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کی سستی ہے، کیونکہ آپ نے ماؤں کو ایڈریس کر رہی ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ماؤں کی، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم بچانے کے لیے بچے کو جنک فوڈ کی طرف لگایا. جنک فوڈ کو ہم ایمٹی کیلریز کہتے ہیں. ہم نے ایک بار پہلے بھی، کوئی انرجی نہیں ہوتی. جب آپ ایمٹی کیلریز لیتے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہے، وائٹامنس اور منرلس کم ہوتے ہیں، اور اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ انڈر نیوٹریشن آتی ہے. اس کے بعد ویسٹنگ ہوتی ہے، قد نہیں بڑھتا. اگر آپ نوٹ کریں بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا. یہ بات تو مجموعی طور پہ اگر دیکھیں تو سارے ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ ہماری قد جو ہے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں. اب اس وقت پوری دنیا میں 32% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی اس وقت ان کا ہائٹ جو ہے ان کی ایج کے حساب سے کم ہے. 32% از اے گریٹر پروپورشن. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں ڈیلی استغفر اللہ 275 ملین پیپل بھوکے سوتے
ہوتے ہیں اس میں سے 1 سے 4 میل نیوٹریشن ہے اور 98% ایشیا والے ریجن میں ہے, اور ہر ایک میں 4 میں ایک بچہ جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے. میل نیوٹریشن کا اردو ترجمہ قریب ترین کیا ہوگا؟ غذائیت کی کمی جس کی وجہ سے وزن جو ہے اپنی قد اور عمر کے حساب سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی کھا نہیں رہا, وہ کھا رہا ہے لیکن غلط کھا رہا ہے. کوالٹی غلط ہے, یا تو کوانٹٹی غلط ہے, یا تو اسیمیلیشن کا مطلب ہے کہ اس کا جذب ہونا, اس کا جسم کو ڈسٹریبیوٹ ہونا, یہ سب غلط ہے. یہ سب پراپر کب ہوگا؟ جب آپ ویجیلنٹ رہیں گی, جب آپ ہوشیار رہیں گی کہ بچے نے کیا کیا کھانا ہے. بالکل. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں اکثر اپنے سیشنز میں کہ اپنی باڈی کو پریگنینسی کے لیے پریپیئر کریں. I always say this, once you are a mother, it is a responsibility and it is never about yourself. Now it is about your child and it is about you. Prepare yourself. میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کروں. اب آپ عورت کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے وہ جو ایمٹی کیلوریز کنزیوم کر رہی ہے, لیٹ گو آف دیم. جب آپ کا بچہ, یعنی کہ وہ جو جنک کھا رہی ہے پہلے وہ چھوڑے. ایبسلیوٹلی. جب آپ کا بچہ, جب فیٹس یوٹرس میں ہوتا ہے, وہ اسی ٹائم غذائیت کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت سارے بچوں کے لو برتھ ویٹ کی ریزن آپ کے پاس یہ ہے, یہ بھی میل نیوٹریشن کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جو مائیں ہیں وہ پریگنینسی کے ٹائم میں پراپر کھانا کنزیوم نہیں کر رہی تھی. آپ کا بچہ 2.5 kg سے کم میں پیدا ہوا ہے, لو برتھ ویٹ میں پیدا ہوا ہے, وہ سسپٹیبل ہے اب میل نیوٹریشن کو. آپ ذمہ دار ہیں یہاں پر اپنے بچے کی پرابلم. ماں کو اس وقت کیا نہیں کھانا چاہیے, پریپیئر کے لیے کیا نہیں کھانا چاہیے؟ اچھا کتب صاحب, یہ ٹرائمیسٹر ٹو ٹرائمیسٹر ویری کرتا ہے. پہلے 3 مہینے جیسا آپ کا پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے, اب اس میں بہت ساری ایسی اچھی غذائیں ہیں جو منع ہے. جیسے ادرک منع ہے, آپ کے پاس آڑو منع ہے, وہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے باڈی میں. پائن ایپل آپ کے پاس منع ہے, بینگن آپ کے پاس منع ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اب آپ کے 5ویں مہینے میں کھا سکتے ہیں, آپ 6ٹھے مہینے میں کھا سکتے ہیں. اٹ ویریز فرام ٹرائمیسٹر ٹو ٹرائمیسٹر. مطلب فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز دین خدا نخواستہ یو آر سسپٹیبل ٹو ابارشن ایز ویل اینڈ اے لاٹ آف کمپلیکیشنز. پھر جب ہم لاسٹ ٹرائمیسٹر میں پہنچتے ہیں, ہم بہت ساری ایسی خوراک دیتے ہیں جن کو ہم انیشلی گرم کہتے ہیں, کیونکہ ہم آخر میں لیبر کو آسان کرنا چاہتے ہیں. ہم آخر میں جو ہے بچے کو وہ نیوٹرینٹس دینا چاہتے ہیں جو ہم شروع میں نہیں دینا چاہتے. آخر میں ہم کچھ سپلیمنٹس بھی دینا چاہتے ہیں جو ہم شروع میں نہیں دینا چاہتے. شروع میں یہ مجھ سے, میں سوری یہ بات کرنا چاہوں گی, بہت ساری خواتین اکثر فون پہ کہتی ہیں کون سے سپلیمنٹس دیں. پہلے 3 مہینے آپ نے کوئی سپلیمنٹ نہیں لینا سوائے فولک ایسڈ کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فولک ایسڈ وائٹامن B9 بچے کا نیورل ٹیوب بناتا ہے. اگر فولک ایسڈ آپ کے پاس باڈی میں کم ہوگا, بچے کا نیورل ٹیوب نہیں بنے گا. صرف فولک ایسڈ لیں اور کچھ مت لیں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچہ ہوا پیدا, اس نے کتنے عرصے تک صرف ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے؟ آپ نے 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. پہلے 6 مہینے صرف ماں کا دودھ لینا ہے, کچھ بھی نہیں اور پینا, کچھ بھی نہیں. اور میں یہ نہیں, پانی بھی نہیں پینا ہوتا. آپ کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. پہلے 6 مہینے بچے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, ماں کا دودھ از انف. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی انفینٹ فارمولا آپ کے دودھ کو ریپلیس کر سکتا ہے, تو نہیں کر سکتا. ماں کے دودھ میں پریزنٹ ہوتا ہے سیکریٹری امیونوگلوبولن IgA. یہ قوت مدافع جو ماں کے دودھ میں پریزنٹ ہوتی ہے, یہ دنیا کے کسی انفینٹ فارمولا میں پریزنٹ نہیں ہے. اس سے جو بچے ماں کا دودھ لیتے ہیں ان کی امیونٹی تیز ہے. 6 مہینے تک تو پکی بات ہے صرف ماں کا دودھ. بچے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اس سے, بالکل بھر جاتا ہے بچے کا. اور بچہ آپ کو فیڈنگ کیوز دیتا ہے ہر, مطلب 6 مہینے تک آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دن کی میلز ہوتی ہیں وہ 6 سے 8 ہوتی ہیں. شروع میں پہلے 8 سے 12 ہوتی ہیں. بچہ فیڈنگ کیوز دیتا ہے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں میں صلاحیت ہوتی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے. 6 مہینے میں اس کو میشڈ کھانا دیں. اور خیال رکھیں میش سے مراد, ہاں ایگزیکٹلی, اور وہ کھانا دیں جس میں خاص کر کے وائٹامن A موجود ہو. شکر گندی دیں اپنے بچوں کو. میرے جب بھتیجے ہوئے تھے, آئی میڈ شور کہ میری بھابھی جو ہیں وہ ان کو سویٹ پوٹیٹوز کو میش کر کے گھر میں بوائل کر کے دیں. شکر گندی طاقتور چیز ہے, اس میں وائٹامن A ہے, بہت زیادہ فائبر ہے. بچے کی وہیں سے مچھلی آپ کے پاس بہت اچھی ہے, لیکن وہ آپ 10 سے 12 مہینے کے بعد دیں گے, کیونکہ 10 سے 12 مہینے کے بعد آپ چوئیبل فوڈ شروع کرتے ہیں اور وہ اس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. آپ کا السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. سر میں نے پوچھنا تھا, میرا بچہ ماشاءاللہ 7 سال کا, لیکن وہ کمزور بہت ہے. کھانا وغیرہ بھی کھاتا ہے, ٹھیک کھاتا ہے. اچھا قد بتانا اس کا کتنا ہے اور وزن کتنا ہے اس کا؟ ہلو آبدہ, اس کا قد کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے بیٹا؟ اچھا 7 سال کا بچہ جو ہے, اگر فرض کیجئے ڈاکٹر صاحب ایک آرگومنٹ کے طور پہ اس کا قد بھی ٹھیک ہو اور اس کا ویٹ کم ہو, تو کیا بچوں کے اندر پیٹ کے کیڑے بھی اس کا وزن کم کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست کوشچن ہے یہ. بہت بڑا ریزن ہے آپ کے پاس. جب آپ نے میل نیوٹریشن ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے, آپ سب سے پہلے اسٹول ٹیسٹ کراتے ہیں. اسٹول ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ پتہ لگا لیں گے کہیں اس کو کوئی انٹسٹائنل ورم انفیکشن تو نہیں ہے. اسی طرح آپ CBC بھی کراتے ہیں, آیوڈین بھی چیک کرتے ہیں کہ کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اسی طرح آپ وائٹامن اور پروٹین لیول بھی چیک کرتے ہیں. جب یہ ساری
چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہے نا تو بڑا آسان طریقہ میجر کرنے کا کہ وہ خالی دبلا پتلا ہے یا انڈر نیوٹریشنڈ ہے, اس کے بائیں آرم کے بیچ کا جو پوائنٹ ہے نا اس کو میجر کریں بالکل, اور اس کو سیدھا کر دیں اور اس پر ٹیپ باندھیں. اگر وہ 11.5 سینٹی میٹر سے کم ہے تو وہ انڈر نیوٹریشن کی طرف ہے, ورنہ وہ دبلا پتلا ہی ہے. یہ یونیورسل 11.5 سینٹی میٹر بالکل. اور اس کے علاوہ کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جا کے اس کی کیلریز کیلکولیٹ کرائیں. اگر لڑکا ہے تو اس وقت اس کو 1800 کیلریز لینی چاہیے, اگر لڑکی ہے تو اس وقت اس کو 1400 کیلریز پر ڈے لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں خیر, لیکن بچے بھی خصوصی طور پہ ہوتے ہیں کہ باقی جسم سارا پتلا ہوتا ہے لیکن پیٹ خاص طور پہ نکلا ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الارمنگ سائن ہے. سب سے پہلے تو یہ جن کے بھی بچے ہیں وہ پیرنٹس دے آر ناٹ بینگ کیئرفل ود دیئر چلڈرن. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جنک فوڈ زیادہ دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت, اسی عمر میں آپ کا بچہ فیٹی لیور کی طرف جا رہا ہے. ایک میں بڑی آسان سی نشانی بتاؤں, اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ جوان ہیں چاہے آپ بوڑھے ہیں اور آپ کو اپنا پیٹ نظر آتے اور پیر نہیں نظر آتے, آپ کو فیٹی لیور ہے اور آپ کو فیٹی لیور ہونے کے چانسز ہیں. تو جب آپ نیچے دیکھیں آپ کو اپنے پیر نظر آنے چاہیے, اپنا پیٹ نہیں. اس کا مطلب ہے اس کو آپ کہتے ہیں سینٹریپیٹل اوبیسٹی, ایپل شیپڈ باڈی. ایپل شیپڈ اوبیسٹی از نیور اے گڈ فارم آف اوبیسٹی ایز کمپیئر ٹو پیئر شیپڈ. اس صورت میں بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچے کی کیا کرنا چاہیے؟ فزیکل, آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی, اپنے باپ کو چاہیے کہ وہ باہر لے جا کے اپنے بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے انکریز کرائے. ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو گرینز دے, ہول گرینز دے. گرینز کا میں کیوں ذکر کرتی ہوں کیونکہ جتنی بھی, ہاں بالکل, آپ کو آٹا دے, نٹس دے, دودھ دے, پولٹری دے, کیونکہ جتنے بھی مائکرو نیوٹرینٹس ہیں آپ کے پاس, وائٹامنز اور منرلز, ان کی کمی سے اس طرح کے پرابلمز ہوتا ہے. وہ گرینز میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ ٹو یور چائلڈ؟ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک شریف انسان کو اسی طرح ڈانٹ پڑ سکتی ہے نا کہ مطلب خدا کا واسطہ ہے باز آ جاؤ, نہ کرو ایسا. تہذیب یافتہ یار, یہ ڈانٹ خدا کی سب ماؤں نے ماننی شاننی کوئی نہیں آئی. جس طرح انہوں نے فون کرنا اور کہنا ہے کہ یہ چیز لے کر آؤ. روٹی پکاتے ہوئے آج کی ماں کی نا جان جاتی ہے. 2 دفعہ روٹی پکا لے تو کیا بات ہے, 3 دفعہ پکانی تو سننے میں اور دیکھنے میں. روٹی پکانی چاہیے, سالن پکانا چاہیے, گوشت پکانا چاہیے, سبزی پکانی چاہیے, نٹس پکائیں, پھل کھائیں اور فزیکلی ایکٹیو رہیں. اور یہ بھی میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی, آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے, آپ کے بچے وہ کریں گے جو آپ کریں گے. تو اپنی عادتیں درست کریں. کیا بات ہے, فلسفہ آپ واہ 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 واہ. ماؤ سن لو, وہ کرنا ہے جو تم کر رہی ہو وہ دیکھ کے بچے کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ اور آپ بچے کو کہیں دودھ پیے, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ پہلے خود وہ کریں تاکہ بچے آپ کو دیکھیں اور ان کو وہ عادت پڑے. اور وہ مائیں جن کے پیٹ, بچوں کے پیٹ بڑے ہیں, ان سے معافی ہے خدا کے واسطے. بچوں کے جنک کم اور اوریجنل خوراک زیادہ کرو. اٹھ جاؤ گے جلدی تو کیا ہو جائے گا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی السلام علیکم صابر. بابر, جی بابر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک. جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. سر میرا بچہ تقریباً 2.5 سال کا ہے. ماشاء اللہ. وہ بہت ہے لیکن وہ موٹا بھی نہیں ہو رہا اور قد اس کا بھی چھوٹا ہے اور ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے. 2.5 سال کے بچے کا کتنا قد ہے یہ بتا؟ تقریباً کوئی ہوگا 3 فٹ کے قریب ہے, تقریباً 2.5-3 فٹ کے قریب ہے. 2.5 اور 3 فٹ میں میرے بھائی بابر 6 انچ کا فرق ہے. بہت اچھا قد ہے یہ, اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں جی لمبا سکا. اچھا سکا ہے. وزن کتنا وزن کرتے ہیں؟ ابھی پتہ 2.5 وزن جی وزن اس کا کم ہے. کتنا کم ہے؟ تقریباً کوئی ابھی تو آئیڈیا نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی خوراک کیا ہے, ماں کھلاتی کیا ہے اس کو؟ صبح ناشتہ کیا کراتی ہے, دوپہر کو کیا کھلاتی ہے, بیچ میں کیا؟ وہ ناشتہ بریڈ وغیرہ کھاتا ہے. اچھا ابا جان کو کھ نہیں پتا. یہ بتاؤ بیمار تو نہیں رہتا؟ نہیں سر بیمار نہیں رہتا. بیمار نہیں رہتا. ایکٹیو ہے, کھیلتا ہے؟ ضد بہت کرتا ہے, ضد بہت, چڑچڑاپن اس میں بہت زیادہ, ضد بہت کرتا ہے. یہ تم سے لیا یا اماں سے؟ جی یہ تمہاری وجہ سے اس میں آئی ہے عادت یا امی کی وجہ سے آئی ہے؟ جی وہ گھر میں ہی ہوتا ہے, میں تو گھر میں کم ہوتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں خوف کے ساتھ تھوڑا سا ماں کے پاس ہی ہوتا ہے. ماں کے پاس رہتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کرنا چاہیے اگر فرض کیجئے کہ بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ ہے، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ چیک کرنی چاہیے؟ اس کی میلز لارج مت کرے. پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچے کا بی ایم آئی جو ہے وہ میجر کرنا ہے. وہ آپ نے میجر نہیں کرنا, وہ نیوٹریشن سے میجر کرائے. وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ویٹ ان کے جی ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ ان میٹرز. اگر آپ کے بچے کا بی ایم آئی جو ہے وہ 18 سے کم بن رہا ہے, 18 سے 25 نارمل ہوتا ہے, 25 سے 30 اوور ویٹ, 30 سے اوپر موٹاپا, 18 سے نیچے انڈر ویٹ. اگر 18 سے کم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پیپل اور obsessed کہ بچہ موٹا ہو, اب کیا پتا کہ وہ بچہ ٹھیک بھی ہو, چست بھی ہو, بٹ دے وانٹڈ کہ بچہ موٹا ہو, 3 سال کا کیوٹ کیوں نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. اگر اس کا بی ایم آئی کم آتا ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کی میلز بڑی مت کریں, فریکوینسی آف میلز انکریز کریں. ڈاکٹر صاحب وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, اور یہ جملہ جو ہے یہیں سے بات شروع کریں گے کہ بڑے کھانے کھانے کی بجائے تعداد جو ہے کھانے کی وہ 24 گھنٹے میں زیادہ کریں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اور ابا جی باہر ہوں گے تو والدہ کے ساتھ ایک التماس ہی ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا مفتی صاحب کے جو مائیں ہیں وہ پیٹ جن کے بچوں کے نکلے, اس کا مطلب کہ وہ بچوں کی والدائیں جو ہیں وہ ان کو جنک فوڈ زیادہ دے رہی ہیں, اور ان کو سالڈ فوڈ کہنا ٹھیک ہے, سالڈ فوڈ کہنا ٹھیک ہے, گاڈ میڈ فوڈ, وہی جو اللہ تعالیٰ نے فوڈ بنایا ہے اس کے اوپر ذرا توجہ کم ہے. لیکن جن آدمیوں کے نکلے ہوئے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ ان کی مائیں یہ کر رہی ہیں یا ان کی بیویاں یہ کر رہی ہیں. بہت اچھا سوال ہے شاہ صاحب. اصل میں ہم لوگوں نے سادہ غذا اور سادہ زندگی چھوڑ کر نمود و نمائش کی زندگی اور نمود و نمائش کا کھانا کھانا شروع کر دی, چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا. مجھے اکثر جب ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کر رہی تھی تو مجھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا جب آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک گاؤں میں بھیجا گیا, سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کی آپ کی تربیت میں, آپ کی آغوش میں, اور پھر انہوں نے کتنے خوبصورت, یہ میسج ہمیں یاد نہیں رہتا, یہ باتیں ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتی. یہ باتیں بھی تو ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں کو بھی فالو کرتے ہوئے ہمیں آگے کرتے رہنا چاہیے. اور ہاں جی, گفتگو کرتے رہنا, بے شک بے شک. تذکرہ ہم تب کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک فارمولہ بھی ہے نا کہ جب بھی کوئی چیز کی بار بار قرار پکڑا جاتا ہے, تکرار کی جاتی ہے, وہ ایک نماز ہے 5 دفعہ پڑھنی ہے, 700 دفعہ ذکر اللہ نے کہا ہے. بے شک. اور صرف ہر نماز میں جو کہنا ہے ہر بار وہی کہنا ہے, ہر سجدے میں وہی کہنا ہے, ہر رکوع میں وہی کہنا ہے. اور میں تو آج یہ سنت خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دہاتا ہے, اور یہی انسان کی اپنی جو ہے یہ نیچر ہے, اس کو یاد آنا چاہیے. مشتاق السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے پتر, آپ فرمائیے بیٹا. ٹھیک ٹھاک ہے سر. یہ بچہ ہے میرا 3 سال کا, ماشاءاللہ جی. وہ نہ وزن بڑھا رہا ہے, اور وزن میں تقریباً 10-15 کے جی نہ غصے 24 گھنٹے غصے میں ہی رہتا ہے. میں زیادہ تر ڈیوٹی پہ ہوں تو گھر میں جو نا جو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن غصہ پڑا ہے اس میں, چڑھاہٹ. کتنی عمر ہے بچے کی؟ لڑنا ہے چھوٹا. کتنی عمر ہے؟ 3 سال. 3 سال کا بچہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور وزن نہیں بڑھاتا؟ وزن میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آتی. اچھا, تو یہ بتا, تو یہ بات جو 3 سال کے بچے کو کہہ رہا ہے, اپنی بیگم کو بھی کہنا کہ تو ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہے. بچے پہ تیرا 3 سال پہ زور چل رہا ہے, اس پہ نہیں چل رہا. اور بچہ 3 سال کا وہی کرے گا نا جو دیکھے گا. ویسے دیکھیں نقل کر لیتے ہیں بچے آج کل کے جدھر کدھر. اچھا یہ بتا, بچے کی ہائٹ کتنی ہے؟ تقریباً 2 فٹ 2.5 فٹ ہے, اتنا ہی. 2-2.5. اور وزن کتنا بچے کا کیا کبھی؟ 10-15 کے جی. 10-15 کے جی کا مطلب ہے اس کو 2.25 سے کریں تو پاؤنڈ بنیں گے تقریباً. ڈاکٹر صاحب انڈر ویٹ تو ہے, انڈر ویٹ ہے ان کا بچہ. اچھا یہ تو کہنا بالکل بھی مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ اگر غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا انوائرمنٹ اریٹیبل ہے. 3 سال کا ہے تو غالباً اسکول بھی نہیں جا رہا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اریٹیبل ہے. یا تو آپ اپنے بچے کو بہت ہی زیادہ ڈانٹتے ہیں, یا آپ کی یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یا آپ کیا پتہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا انحصار ماں پر ہے, اور ماں کا انحصار شوہر پر ہے یا انوائرمنٹ کے اوپر ہے. سارے لوگ ہی ہیں نا, گھر میں سب لوگ ہی ہیں نا. وہ سب لوگ بچے کو اگر یہی ماحول دکھائیں گے تو وہ یہی عادت, یا بچے اور بھی زیادہ ہیں جو آپس میں انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ غصہ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ویٹ کے لیے کیا کرے؟ اب غصے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں غصے, لیکن اس کا بہت زیادہ ایسوسیشن ہے نا آپ کے ویٹ پٹ آن کرنے کے ساتھ. اگر آپ کرونیکلی اسٹریسڈ ہیں, اتنا سا بچہ یعنی وہ غصے میں ہے
ऑफ कोर्स हो सकता है। इतना सा बच्चा जो माँ की, मैं इतना बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है वो 90% माँ की साइकोलॉजी लेके पैदा होता है। पैदा होने के बाद बाप की साइकोलॉजी भी ऑफ कोर्स इक्वली इम्पैक्ट करती है। आपकी साइकोलॉजी बच्चे को इम्पैक्ट करिए, अगर उसकी बॉडी में हर वक्त स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इम्पॉसिबल है वेट गेन करना। अदर देन दैट आप उसके बाद इसकी ईटिंग हैबिट्स देख सकते हैं, वेट इसका काफ़ी ज़्यादा कम है। जो हमारे पास इस उम्र के बच्चे होते हैं मोस्टली उनके साथ आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उनको रेडीमेड थेरेप्यूटिक फूड्स होते हैं आपके पास, उनको रफ्ट्स कहते हैं। वो रेडीमेड आपके पास प्रिपरेशंस होती हैं, डेंस प्रिपरेशंस होती हैं आपके पास नेचुरल शुगर की, आपके पास वेजिटेबल ऑयल की, आपके पास मिल्क पाउडर की। सफेद रंग का जो मक्खन है ये अच्छा होता है खाना? सफेद रंग का मक्खन आपके पास अच्छा नहीं होता है। मक्खन आपके पास अच्छा नहीं होता खाना। मक्खन और मार्जरीन ये दोनों चीजें आपके पास अच्छी नहीं है खाना। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अगर आप मक्खन ले लेते हैं क्योंकि ये एनिमल फैट है, इट इज टॉलरेबल। अदर देन दैट इट इज नॉट टॉलरेबल क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से ज्यादा होते हैं। उम्र का बच्चा डिप्रेस हो सकता है? बिल्कुल छोटी उम्र, अगर वो जेनेटिकली डिप्रेस्ड है तो वो डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन या तो आपके पास जेनेटिक हो सकती है या आपके पास सिचुएशनल हो सकती है। सिचुएशनल डिप्रेशन बहुत मुश्किल है 3 साल की उम्र के बच्चे में वो इस कॉन्सेप्ट को परसीव ही बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर उसका कोई चाइल्ड ट्रॉमा है, कोई उसकी इस तरह की हिस्ट्री है, उसके सिंगल पेरेंट्स हैं, वो प्रॉपर डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। 3 साल का बच्चा जेनेटिकली डिप्रेस तो हो सकता है, बट आई फील टू बिलीव कि वो सिचुएशंस को उस तरह परसीव नहीं कर सकता। इस बच्चे के लिए आप रफ्ट्स यूज कर सकते हैं जिसको रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक प्रिपरेशंस कहते हैं। F100 एक मिल्क फार्मूला आता है, वो आप इस बच्चे के लिए F100 एक मिल्क फार्मूला आता है, वो आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपको प्रोवाइड करता है 3 ग्राम पर केजी और 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। वो इसके लिए अच्छा रहेगा। 2-3 महीने का कोर्स करवा लें किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, मॉनिटर करा के डाइट चार्ट इसके बनवाए, ही विल बी गुड इन 2 और 3 मंथ्स। अगर कोई शख्स बाजार से नहीं खरीद सकता तो वो सुबह दोपहर शाम की डाइट प्लान एक 3 से 5 साल के बच्चे के लिए क्या रखे? देखें, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एक्टिविटी लेवल क्या, आपका बच्चा लड़का या लड़की है। ये मैं बता दूं कि लड़का और लड़की को एक ही एज में 400 डिफरेंट कैलोरीज की जरूरत होती है। लड़कियों को 400 कैलोरीज कम चाहिए होती हैं। सुबह के टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा, बिकॉज बच्चों का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो एनर्जी जल्दी जो है उसको बर्न करते हैं। आप उसको अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे रहे हैं। 2 अंडे तो उसको ज़रूर दें, मल्टीग्रेन पराठा उसको ज़रूर दें, और खाली पेट अपने बच्चों को दूध मत दें। माएँ पता क्या करती है, मैंने देखा है एग्जैक्टली अपना टाइम बचाने के लिए, आई एम सो सॉरी टू से, खाली दूध पिला के बच्चों को भेज देती हैं। एक तो दूध इज नॉट अ कंप्लीट मील फॉर द चाइल्ड, उसमें फाइबर ही नहीं है, उसका पूरा दिन पेट ही नहीं भरा रहेगा। एंड देन अगेन सिंस इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट विल गो इनटू द इंटेस्टाइन, फर्मेंटेशन करेगा, ब्लोटिंग करेगा, गैस करेगा। 2 अंडे बनाएं सुबह उठे अपने बच्चों के लिए, शामी कबाब बनाएं, पराठा बनाएं, उनको दें, और डिनर के बाद आप उनको दूध दें। और इस उम्र के जो बच्चे हैं उनको दिन में दूध के 2 ग्लास आपको देने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर आप बच्चों को लंच भी दें, लंच में उनको सीरियल और नट्स दें, फ्रूट्स काट के दें, घर वो आए उनको रोटी सालन दें। रोटी सालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो जो जैसे कहते हैं कि ये उम्र बच्चे की है जिसमें कि उसको जो भी टेबल पे लगाओ खाना चाहिए, वो कौन सी उम्र है? जो भी टेबल पे लगाओ खाना चाहिए इज फ्रॉम 2 years फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आपके बच्चे की कंडीशनिंग आपके हाथ में है। आपके बच्चे को पेट से निकलते वक्त ये नहीं पता था कि मैकडॉनल्ड के फलां जगह की हैप्पी मील भी होती है, या फिर फलां जगह का आपके पास चिप्स भी होते हैं, या कुछ भी होते हैं। आपने सिखाया आप उसको उनको क्योंकि आप अपनी जिंदगी को आसान करना चाहते थे। जी अस्सलाम वालेकुम अरहम। जी बेटे। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे बच्चे मतलब ज्यादातर चिप्स और आलू खाते हैं, फास्ट फूड। आलू खाते हैं फास्ट फूड? जी हाँ, यानी कि नाश्ते में भी रस वगैरह ये लेते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा कोई नाश्ते में रस लेते हैं। रस चाय के साथ लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं? चाय के साथ सर। चाय के साथ लेते हैं। और दोपहर को क्या लेते हैं? दोपहर को तो वो डाइट जो अपना खुराक होता है मतलब हमारे साथ खाते हैं। बच्चों की उम्र क्या बेटा? 3 साल सर। 3 साल? जी हाँ। 3 साल का बच्चा सुबह चाय के साथ रस खाता है? मेरे भाई आपको ना डांट पड़नी चाहिए। बल्कि मार आप पड़नी चाहिए। 3 साल के बच्चे को एक तो आप चाय पिला रहे हैं, आप उसको कैफीन की आदत डाल रहे हैं, आप उसको निकोटीन की आदत डाल रहे हैं, और आप उसको शुगर वाले रस दे रहे हैं अपने बच्चे को, और उसके बाद आप उसको चिप्स दे रहे हैं। चिप्स तेल में डूबे हुए उन फैट्स में जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ इस तरह? आपने चाय पीनी, आप खुद पिए, अपने बच्चों के लिए आप दही दें, रोटी बनाएं, अंडे बनाएं। बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। और ये जो बात डॉक्टर साहब कह रही है ना, ये घर घर की कहानी है कि वो सुबह रस चाय दे दो बच्चे को, वो खा के पेट भर जाता है। अम्मा जो है वो अपना कप लेके आराम से अपने फ़ोन के ऊपर खेलती रहे।
ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتا ہے کہ میں بھی جب میٹرک میں تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میری کلاس فیلوز دے ور سو یوز ٹو چائے. میں نے تو جاب کر کے چائے پینا شروع کیا تو میں اتنا حیران ہوتی تھی تب بھی, اس ٹائم بھی, اور ابھی بھی میں حیران ہوں آپ اپنے بچوں کو چائے پہ کیسے لگا سکتی ہیں. ڈونٹ ڈو دس. اس میں کیفین ہے, اٹ از اے مینٹل اسٹیمولیٹر. فائن, اس کے بعد ساری زندگی نوکریاں کرتے چائے پینی ہے, بچوں کو چائے پہ مت لگائیں. دے ڈو ناٹ نیڈ دس نروس اینڈ کارڈک اسٹیمولیٹر ایٹ دس ایج ان لائف. دے ڈو ناٹ نیڈ اٹ. حکمان نے نا جو بچے ہیں بڑے ہیں ان کی نا لائف کا ایک چارٹ بنایا ہے کہ 1 سال سے 7 سال, 7 سال سے 14 اور 14 سے 21. وہ کہتے ہیں 1 سے سال بچے کو پیار سے اس کی تربیت کریں اور خود اس کو انوائرمنٹ وہ دیں جو خود آپ کا اپنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھے انوائرمنٹ میں پلے تو اپنا انوائرمنٹ اچھا کریں, پاکیزہ کریں, اور 7 سال سے 14 سال تک اس کے ٹیچر بن جائیں اور 14 سال سے 21 سال تک اس کے دوست بن جائیں. کیونکہ بچے کے اندر برائیاں, بیماریاں, انوائرمنٹ, خیالات, جذبات, احساسات بدلتے رہتے ہیں. آپ انوائرمنٹ بدلتے رہیں گے, بچے کو انوائرمنٹ اچھا ملتا رہے گا. اور اگر ہم ساقی بھائی آپ نے بہت زمانے بعد ایک ایسی اعلیٰ بات کی ہے جو کہ ریکارڈ کر کے بار بار سننے والی ہے کہ آپ نے تربیت کب کرنی ہے, اپنے آپ کو بہتر کب کرنا ہے, اور پھر دوستی کب کرنی ہے. یہ آخری والا حصہ سب سے اچھا ہے. ہمارے ماں باپ نے جہاں چائے 3 سال میں دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے 21 سال میں وہ دوست بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ایک والد نے فون کر کے بھی پوچھا جو وقفے کے درمیان میں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کھانا کم کھاتی ہے, 3 سال اس کی عمر ہے, وزن ٹھیک ہے, لیکن وہ 2-3 لیٹر دودھ روز پی جاتی ہے. ایب نارمل بات ہے, یہ ایب نارمل بات ہے. وزن آپ کی بیٹی کا اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ دودھ میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں نیچرل, وہ اس کا وزن مینٹین کر کے ہیں. وہ کاربوہائیڈریٹ جب ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے وہ اس کے باڈی فیٹ اور باڈی مسل بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بچی ان دا لانگر رن آفٹر 2 to 3 years میل نیوٹریشنڈ ہو جائے گی. اس میں باقی میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہو جائے گی. فیٹ, اسینشیل فیٹس جو باڈی میں چاہیے ہوتے ہیں وہ ہو جائے گی. پلیز اپنی بچی کو آہستہ آہستہ دوسرے کھانوں کی طرف لائیں. اچھا, یہاں پہ جو ماں کہتی ہے کہ وہ نہیں کھاتی, اب اس نہیں کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا آپ کے پاس ریزن کیا ہے. اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا تھا, آپ ساری انویسٹیگیشنز کرائیں, پہلے اسٹول ٹیسٹ کرائیں, سب کچھ بلڈ ٹیسٹ کرائیں. یہ سب کچھ جب کلیئر ہو جاتا ہے, اگر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, کوئی گٹ انفیکشن نہیں, کچھ نہیں ہے, تو بہت سمپل ہے. بچے کے لیے مزے کے ڈائٹ چارٹس بنائیں. اتنی ساری ریسیپی ہے. اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل اب جنک سے ایک دم نہیں ہٹ رہا, بہت آسان ہے. آپ گلوٹن فری پیزاز اس کو آہستہ آہستہ ہی لانا ہے نا. میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹس کو اس طرح ڈیل کیا. آپ وہ مائکرو ویو میں بنانا شروع کر دیں. آپ اوٹ کے, جو کے آٹے کے کپ کیکس بنانا شروع کر دیں. یہ ان بچوں کا علاج ہے جو جنک فوڈ کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ڈاکٹر نعیم آتے ہیں, وہ پیڈیٹریشین ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, 45 منٹ بچہ روئے گا, برداشت کر لو. اس کے بعد بچہ نہیں کھا رہا تو اس کو بھوک لگنے تو وہ خود ہی کھا لے گا. انہوں نے کہا یہ جو صبر آپ میں کم ہے نا, اس کی وجہ سے بچے کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, بچے کئی ایسے کمپلینٹ آ رہے ہیں کہ بچے ایک دن میں زیادہ اسٹول یا زیادہ یورن پاس کر رہے ہیں. یہ زیادہ سے کیا مراد ہوتی ہے, یا نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل آپ کے پاس دن میں 2 بار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جو 2 بار اگر آپ ڈیفیکیٹ کرتے ہیں, 2 بار آپ اسٹول پاس کرتے ہیں, اور اسٹول کی کنسسٹینسی بھی, یعنی وہ لوز اسٹولز آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ آپ کو ایبڈومینل کریمپس نہیں ہونے چاہیے. جو ایک نارمل ڈیفیکیشن ریفلیکس ہوتا ہے جو اسٹول کے ٹائم ہوتا ہے, بس وہ ہونا چاہیے. تو 2 بار از انف, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. یعنی 1 to 2 kg اسٹول آپ کے پاس دن میں پاس ہو سکتا ہے. اگر زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی بچے کا گٹ ڈس آرڈر ہے, یا تو اس کو کوئی انٹسٹائنل ورم انفیکشن ہے, یا پھر اس کو کوئی گٹ ڈیزیز ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, تو وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی چیک کرانا چاہیے. اور یہ پیٹرن جو ہے یہ کرونک نہیں ہونا چاہیے. سوچیں اسی عمر میں آپ کے بچے کا جو گٹ بیکٹیریا ہے, اس کا ڈس بایوسس ہے, وہ امبیلنسڈ ہے, تو آگے جا کے تو کچھ کھا ہی نہیں سکے گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو گٹ ہے, ہماری جو انٹسٹائن ہے, اس کے اندر اچھے اور برے دونوں بیکٹیریا ہوتے ہیں. تو اگر ان کا امبیلنس ہو جائے تو پھر یہ بیماریاں جو ہیں, اگر اس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا. ڈاکٹر صاحب, ہاتھوں میں پسینے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کے تھائرائڈ ہارمون لیولز آپ چیک کرائیں. موسٹلی اگر آپ کے ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا T3 اور T4 زیادہ ہوگا. اور T3 اور T4 جب آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کے سویٹ گلینڈز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوں گے. فوراً اپنا تھائرائڈ لیول چیک ہارمونز کا امبیلنس ہے, فوراً تھائرائڈ اپنا چیک کریں. جن کو پسینے زیادہ آتے ہیں, جناب علی عبداللہ, السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ میرا نا بیٹا ہے, مطلب 4.5 سال کا وہ, لیکن اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی اور نہ ہی وہ نا ہیلدی ہو رہا ہے اتنا. ویسے تو میں ماشاء اللہ سے وہ مینٹلی بڑا ایکٹیو ہے. اچھا. تو اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے, تو اس کی تقریباً ایج ہے 2 سال کے قریب. اچھا. تو دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں نا جڑواں ہیں. اچھا. تو
اس لیے وہ ہم ذرا پریشان ہے کہ وہ اس کی نہ ہائٹ بڑھ رہی ہے نہ وہ ہیلدی ہو رہا ہے. تو یہ اس کا کیا اچھا حمزہ جو بچہ کہہ رہے ہو اس کی ہائٹ اور ایج کتنی بتائی آپ نے؟ بڑا جو ہے نا جس کی وہ بات کر رہا ہوں میں, اس کی ہائٹ ہے 34 انچ اور ویٹ ہے اس کا 9.5 kg. بہت کم ہے. بہت کم ہے. ٹھیک, بہت زیادہ کم ہے. تو وہ کھاتا واتا نہیں ہے زیادہ؟ نہیں, وہ بس 2-4 لقمے لے گا تو اس کے بعد نہیں وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا. اچھا یہ مجھے بتا دو پہلے کہ وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور جنک فوڈ پہ تو نہیں لگا ہوا؟ نہیں, کولڈ ڈرنکس میں وہ یہ پیپسی کچھ وہ ہم اتنا نہیں اس کو دیتے ہیں, لیکن یہ تو وہ لائک کرتا ہے کہ یہ. اچھا, اس کو کوئی بیماری یا پیٹ خراب کی کوئی پرابلم؟ وہ اس کو قبض رہتی ہے. قبض رہتی ہے. اوکے, ڈاکٹر صاحب کی بات سننا. ڈاکٹر صاحب قبض رہتی ہے. اچھا, اس لیول پہ بچے کو قبض کیوں رہنی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ گٹ بیکٹیریا اس کا ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو پرو بایوٹک سپلیمنٹس نہیں دینے. آپ اپنے بچے کو وہ کھانے دیں جو پرو بایوٹکس ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کو دہی دے سکتے ہیں, آپ اپنے بچے کو گھر کا بنا ہوا اچار دے سکتے ہیں, آپ اپنے بچے کو دہی میں ڈارک چاکلیٹ ڈال کے بادام ڈال کے تاکہ اس کی مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی بھی پوری ہو, مزے کے شیکس بنا کے دے سکتے ہیں. آپ کے بچے کا ویٹ بہت کم ہے, اس کا ٹریٹمنٹ آپ 2 فیزز میں ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹیبلائزیشن فیز, ایک ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن فیز. 2 ہفتے تک آپ نے اس کو F75 فارمولا پلانا ہے. F75 فارمولا جب آپ اس کو 2 ہفتے, بالکل وہ اس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں اس کو, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریزرویٹیوز کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ آگے جاتے ہیں, آپ جب ریہیبلیٹیشن فیز میں آتے ہیں تو ریہیبلیٹیشن فیز میں آپ اس کو F100 یا رف فارمولا کے اوپر لے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کا کیونکہ قد نہیں بڑھ رہا ہے تو آپ اس کے سیرم پروٹینز جو ہیں وہ ضرور چیک کرائیں. اس کے پروٹین لیولز جو ہیں وہ میئر ہونے والے, کہ کہیں کوئی پروٹین کا ایشو تو نہیں ہے. اس کے پروٹین انٹیک پر گوشت دیں, اس کو مرغی دیں, مچھلی دیں, دودھ دیں, ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اور 6 سے 8 ہفتے بعد اس کا ویٹ بڑھنا شروع کر دینا چاہیے, بٹ ہی نیڈ سپلیمنٹ چاہیے اس کو. یہ آپ یا تو لکھ لیا کریں جو کالرز آتے ہیں, یا پھر اس کو جب یہ یوٹیوب پہ آتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ سے اس کو سن بھی سکتے ہیں. عبد الوحید ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم عبد الوحید. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. الحمدللہ سر. جی سر, میری بیٹی کی عمر 16 سال 8 مہینے ہے. قد اس کا تقریباً 4.5 فٹ ہے. اچھا, تو وزن 40 kg ہے. تو خون کی بھی کمی ہے. آپ کا قد کتنا ہے اور آپ کی بیوی کا قد کتنا ہے؟ میری بیوی کا قد بھی 5 فٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے, میرا 5 فٹ 3 انچ ہے. ٹھیک, تو آپ دونوں چھوٹے قد کے ہیں نا؟ میری بیوی کا تو عورتوں کے حساب سے ٹھیک ہے, لیکن میرا قد مردوں کے حساب سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. ہاں, تو اور بھی بچے ہیں آپ کے؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں. ان کا دوسری کا قد کتنا ہے؟ چھوٹی بھی بیچاری, اس کے دماغ کو بخار ہو گیا تھا, اس کا قد بھی چھوٹا ہے. اچھا, تو گروتھ اس کی روک گئی تھی, لیکن اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مسئلہ ہے, یہ بالکل 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے. ہاں, اور وزن 40 kg ہے. اس کو نیچے آتی تھی, وہ بھی میں نے اس کا ناک کا آپریشن کروا دیا, لیکن ابھی بھی کچھ تھوڑی بہت چیز کھاتی ہے اور آتی ہیں. تو ویسے یعنی خون کی بھی کمی ہے, پتہ نہیں خوراک بھی اچھی دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی. خون کی کمی سے کیا مطلب ہے؟ تم نے کبھی ٹیسٹ کرایا ہے, بلڈ ٹیسٹ کرایا ہے؟ ٹیسٹ کرایا, 9 پوائنٹ ہے سر. 9, ہاں لوور سائڈ پر ہے. تو خوراک اچھی سے کیا مطلب ہوتا ہے یار؟ خوراک دودھ بھی کھلاتے ہیں, بکرے کا گوشت بھی کھلاتے ہیں, فروٹ بھی کھلاتے ہیں, بس یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی بات. آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات سننا. اچھا, فولک ایسڈ سپلیمنٹس آپ اس کو 3 مہینے کے لیے دے سکتے ہیں, 500 mcg پر ڈے, ٹھیک ہے. اور یہ یا تو آپ نے اس کو میلز کے بیچ دینے ہیں یا آپ نے اس کو خالی پیٹ دینے ہیں. قد 60 to 70% میں لوگوں کو بتا دوں یہ جینیٹک ٹریٹ ہوتا ہے, یہ ماں باپ سے آتا ہے, یہ جینز. باقی جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز پہ, آپ کے اسٹریس لیولس پہ اور آپ کی نیوٹریشن پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی آپ کی بیٹی 16 سال کی, 18 سال کی عمر تک ہماری جو لانگ بونز ہیں اس کے اندر جو ایک پلیٹ ہوتی ہے ایپیفیزس, جو قد کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے, وہ اس کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اپنی بیٹی سے کہے کہ ورزش کیا کرے, ورزش. اور یہ لٹکنے سے قد نہیں بڑھتا, یہ مت ہے. لٹکنے سے بازو تو لمبے ہو سکتے ہیں, تبھی بندروں کے بازو لمبے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ درختوں پہ لٹک رہے ہوتے ہیں. پورا قد نہیں بڑھتا لٹکنے سے. ہاں, اگر آپ دوڑ لگاتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ایپیفیسس جو ہے وہ لانگ بون پہ پریشر دیتی ہے. 18 سال کی عمر میں ایپیفیسس کی گروتھ بند ہو جاتی ہے. یہ فزیکل ایکسرسائز کر سکتی ہے, بیلنس ڈائٹ لے. خون کی کمی آپ کی بیٹی میں ہے, اگر وہ گرین ویجیٹیبلز نہیں لے رہی ہے, ریڈ میٹ یعنی مٹن اور لیمب نہیں لے رہی ہے. آپ نے میڈیسن کون سی بتائی تھی؟ فولک
ایسڈ سپلیمنٹس 500 mcg. اب یہ لوور ڈوز ہے, سیف سے سٹارٹ کریں, ڈیلی لیں, یا تو ایمٹی سٹمک لینی ہے یا بٹوین میلز لینی ہے, اور اس کو ہری سبزیاں بھی دیں. انتہائی ممنون. لیکن آپ کو انتہائی دلچسپ بات بتاؤں, انتہائی دلچسپ تو نہیں, انتہائی افسوسناک بات, جو آپ جس بات پہ ڈانٹ رہی تھی نا کہ ماں یہ نہیں کرتی, ابھی ہم نے اس پورے پروگرام میں اپنا جتنا بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ 1 گھنٹے میں جو اسٹیبلش کیا ہے, جو کہ ہمیں ای میلز آئی ہیں, جو ہمیں SMS آئی ہیں, جو ہمیں کالز آئی ہیں, ان میں 90% پلس جو ہیں وہ باپ تھے جو کہ اپنی اولاد کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں. صرف 8% خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں پوچھا کہ بچے کے بارے میں کیا ہے. 92% آدمی تھے. میں حیران ہوں اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں ماؤں سے التجا کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو, ہماری عورتوں کو میرے ساتھ ہدایت دے. خدا کے واسطے اولاد بڑی ذمہ داری کی چیز ہے.